جس کے بعد جو ہو جلال، روب اور دبدبا زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، اسی پہ ہی گمانڈ کرتے ہیں نا دنیا میں آ کر لوگ، طاقت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر، ان سب چیزوں کو اللہ نے سمیٹ کر ایک طرف رکھ کر فرمایا کہ اگر تم میری نظر میں عزت دار بننا چاہتے ہو، میری نظر میں زیادہ قابل قدر بننا چاہتے ہو اور میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو ایک معیار دے دیا ہے، جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے وہ زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے اور میرے زیادہ قریب ہے۔ اب وہ تقوی پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کا ڈر اندر دل میں پیدا کرنا ہے، تب اللہ کے نزدیک باعزت شخص وہ بن سکتا ہے جس کا جتنا تقوی زیادہ ہے۔ بس باقی یہ سب جھوٹی اور لافانی چیزیں ہیں، ان کو فنا ہے۔ تقوی جس کے اندر سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت شخص ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام کہ کوئی قدم اٹھایا ہے، کوئی عمل کیا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کیا ہے، معاملات کیے ہیں، تو دل کی جو کیفیت ہے وہ یوں رہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچے رہنا، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں کرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک تقوی وہ شے تھی کہ جو چیزیں حلال تھیں اس سے بھی بچے رہتے تھے، حرام تو حرام، حلال سے بھی بچے رہتے تھے اللہ کے اولیاء۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں ایک عورت مسئلہ لے کر آئی، پوچھا کہ حضرت میرا گھر ایک شاہراہ پہ ہے، وہاں پہ چراغ روشن ہوتے ہیں، میرے گھر کی چھت پہ اپنا بھی چراغ ہے، اور بادشاہ کی سواریاں جب گزرتی ہیں تو ان کے پاس چراغ ہوتے ہیں، میں چھت پر چرخہ کاٹتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، اور اپنے چراغ میں جو سوت کاٹتی ہوں وہ تو جتنا میں کاٹ سکتی ہوں، لیکن بادشاہ کی سواریاں جب گزرتی ہیں، چراغ ہوتے ہیں، بڑی روشنی ہوتی ہے، روشنی تیز ہو جاتی ہے، اس تیز روشنی میں میں سوت زیادہ کاٹ لیتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، وقت کے امام کہتے ہیں کہ خاتون، مسئلہ تو میں بتاتا ہوں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو ہے کون؟ اتنا باریک مسئلہ میرے پاس تھا کہ مسئلہ تب بتاتا ہوں پہلے پتہ چلے کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی، وہ بشر حافی جو شرابی تھے، شراب کے نشے کی حالت میں جا رہے ہیں، راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا، اسے معطر کیا، صاف کیا، جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اسے عطر لگایا، صاف کیا، چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ کے شراب خانے چلے گئے۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ شراب خانے گئے تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی، اور ہدایت ملی۔ ایک شخص نے خوشخبری سنائی، خوشی کے عالم میں باہر نکلے تو جوتے بھی نہ پہنے، گلیوں میں بغیر جوتوں کے چلنے لگے، اللہ نے ولایت عطا فرما دی، بشر حافی بن گئے۔ ایک شرابی شخص اللہ سے ڈرا، اس کے نام کا ادب کیا، اس کے نام کی تعظیم کی، تو پتہ چلا کہ اگر عظمت لینی ہے، اللہ کی نظر میں بڑائی لینی ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے نام کا بھی ادب کرنا ہوگا، اور اس کے جو افعال ہیں، جو اس نے افعال انسان پر مقرر کیے ہیں، وہ بھی ادباً بجا لانے ہوں گے۔ تو نچلے سے نچلا انسان، گناہگار سے گناہگار انسان اللہ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔
یہ ادب کا مقام ہے. اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ کے رسول کے نام کا ادب کیا، تو اللہ نے شرابی سے اٹھا کر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیا. اس عورت نے عرض کی کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. اب بشر حافی کا حال آپ سن چکے، اس لیے میں نے یہاں پہ ذکر کر دیا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر ہاں اے خاتون یہ مسئلہ یہ ہے، یوں ہے کہ جو تم سود کاٹتی ہے چھت پر، بادشاہ کی سواریاں آتی ہیں، تو اگر تو بشر حافی کی بہن ہے پھر زیادہ روشنی میں سود کاٹنا کیا ہے، تیرے اوپر حرام ہے، کیونکہ ولایت کی اس مقام پر تو فائز ہے. تیرا بھائی، تیرا سارا قبیلہ حلال چیزیں میں تیرے اوپر حرام ہے. تو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر. کہیں اس میں شائبہ ہوتا ہے، اس ڈر سے، اس خوف سے وہ ان کو چھوڑتے ہیں، وہ تقوی نصیب ہوتا ہے، اس کی دولت سے اللہ رب العزت مقام بلندی پر اللہ رب العزت فائز فرما دیتا ہے. تو یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر آ جائے تو عام سا انسان گلیوں میں چلنے والا، عام سا انسان معاشرے میں رہنے والا، عام سا انسان جو دنیا داری کرتا ہے، دل کو دیکھنے میں عام لگتا ہے، چونکہ اس کے دل میں تقوی آ گیا ہے، اس تقوی کو اللہ پاک پسند ہے.